الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. چوتھے دن ان کا کمانڈر مارا گیا اور مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی. اسی جنگ کے اندر ایک شاعر تھا ابو محجن ثقفی، جن کو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے شراب پینے کے جرم میں اپنی وہاں پہ جو قلعہ تھا یا جو محل سا تھا اس میں قید کر دیا تھا. اب وہ وہاں سے دیکھتے تھے کہ جنگ ہو رہی ہے اور بے تاب ہو رہے ہیں، ضبط نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی سے درخواست کی کہ اس وقت مجھے چھوڑ دیں، اگر میں لڑائی سے واپس زندہ آ گیا تو خود آ کے میں بیڑیاں پہن لوں. حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی سلمہ نے انکار کیا تو حسرت کے ساتھ شعر کہے کہ اس سے بڑھ کے کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں بندھا ہوں. جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیریں باغیں کھینچ لیتی ہیں اور دروازے میرے سامنے بند ہیں، اور ایسے میرے سامنے بند کر دیے گئے کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے کہ میں اتنا کہہ رہا ہوں لیکن میری سن نہیں رہی. انہوں نے ایسے اشعار کہے کہ سلمہ ان کے اوپر اتنا اثر ہوا، انہوں نے بیڑیاں کاٹ دی. اور یہ جو ابو محجن تھے یہ حضرت سعد کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آگ کی طرح جنگ میں کود پڑے اور بڑی بہادری سے لڑے. حضرت سعد دیکھ رہے ہیں اور وہ حیران ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ چلے گئے. شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو ابو محجن نے خود آ کے بیڑیاں پہن لی. سلمہ نے یہ حالات حضرت صاحب کو بیان کی تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں ایسے انسان کو سزا نہیں دے سکتا جو اسلام پہ فدا ہونے والا، اور اسی وقت ان کو رہا کر دیا. ابو محجن بھی اتنی قدردانی دیکھ کے انہوں نے کہا کہ میں بھی اب وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. تو اس کے علاوہ بھی آگے اچھا یہ جو قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے یہ اتنی یعنی بڑی جنگ تھی. اس کے بعد دنیا کے اوپر مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور ان لوگوں کو بھی پتا چلا کہ یہ مسلمان ایسے ہی نہیں ہیں. یہ یعنی پہلے تو ایسے تھا نا کہ بدو سے قوم ہے، ان کا کیا ہے، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ان کو ختم کرنا. اس سے پہلے وہ مسلمانوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، عربوں کو بھی نہیں کچھ سمجھتے تھے. فارس اور روم دو ہی تو طاقتیں ہوتی تھی، لیکن جب یہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تو اس کے بعد دنیا کے اوپر ایک دھاک بیٹھ گئی. پھر تو ایک فتوحات کا سلسلہ ہی چل کھڑا ہوا، ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی رہی اور مسلمان آگے بڑھتے رہے. یزدگر جو وہ دن کا جو بڑا تھا بادشاہ تھا یا سمجھ لیں، وہ بھی خود اپنے محل سے بھاگ گیا، بڑا سپاہ سالار تھا ان کا. تو اس کو حالانکہ سرحد کے اوپر جنگ ہو رہی تھی، لیکن جب اس کو پتا چلا کہ مسلمان اب قادسیہ میں جیت گئے اور ادھر کو چل پڑے ہیں تو وہ اپنے خاندان سمیت فرار ہو گیا. اتنی یہ بڑی جنگ تھی اور اتنی بڑی فتح تھی اس میں. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص سرحد سے فارغ ہوئے تو آگے جو ان کا کیپٹل تھا مدائن کہلاتا تھا، بہت عظیم و شان شہر تھا، دنیا کا یعنی سب سے بڑا شہر اور اتنا خوبصورت اور اتنا عظیم شہر یہ عراق میں تھا. یعنی اس وقت کیپٹل جو فارس کا تھا نا وہ عراق میں تھا. جیسے میں نے بتایا یہ سارا ایک ہی تو علاقہ تھا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص جب مدائن کی طرف چلے تو راستے میں دجلہ آتا تھا، اور یہ دجلہ جو تھا یہ یعنی مدائن اور ان مسلمانوں کے لشکر کے درمیان دجلہ پڑ رہا تھا. اور کافروں نے کیا کیا
کہ انہوں نے مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی دجلہ کے اوپر جتنے پل تھے وہ سب آگ لگا کے جلا دیے، اور جو کشتیاں وغیرہ تھیں وہ بھی ہٹا دی وہاں سے۔ اب جب مسلمان یہاں پہ پہنچے تو کوئی چیز نہیں ہے کہ کس طرح کراس کریں اس کو۔ تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک پرجوش خطبہ دیا، اور انہوں نے، کیونکہ کئی دن ہو گئے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، جائیں کیسے، جائیں آگے کیسے بڑھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب اپنے گھوڑے ڈال دو دریا میں، اور مسلمانوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ جب دریا میں ڈال دیے تو دریا کے اندر سے چلتے چلے گئے، جس کو اقبال نے کہا ہے نا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج سوچتی ہوں کہ اللہ اکبر، کہاں گئے سعد بن ابی وقاص، کہاں گئے وہ شاہ سوار، کہاں گئے وہ بہادر۔ آج تو مسلمانوں کا خون بھی ہوتا رہے تو کوئی ان کی چیخیں سن کے بھی آگے سے کچھ بولنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ وہ مسلمان تھے کہ جب ان کو آتے ہوئے مدائن والوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، ان کی زبان پہ ایک کلمہ تھا، دیو آمد دیو آمد، کہ یہ انسان نہیں ہے تو دیو ہیں، یہ کیسے، یہ دریا میں انہوں نے گھوڑے ڈال دیے، دریا پار کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اب یہ جو قادسیہ کی جنگ بھی ہے نا، یہ معجزہ ہے کہ مسلمان جیت گئے، اور اس طرح یہ بھی آنا اس طرح معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے آگے کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے پیچھے سارے لشکر نے ڈال دیے۔ سوچے نا ذرا، آپ خود سوچے کہ موجیں کیسے گھوڑوں سے ٹکرائی ہوں گی، ایسے لگ رہا ہوگا کہ ڈوب جائیں گے۔ یعنی فارس والے بھی حیران رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تاریخ طبری میں یہ الفاظ لکھے ہوئے کتاب میں کہ اس طرح سے ان کے منہ سے بات نکلی۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو ان کے سامنے جو سپہ سالار تھا وہ تو تھوڑی سی فوج کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس نے گھاٹ پہ ہی تیر اندازوں کے دستے متعین کر دیے تھے۔ مسلمان تو سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہے تھے، تو وہ لڑا لیکن وہ شکست کھا گیا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ جو جنگ قادسیہ ہے نا، اسی میں وہ مشہور، آپ کو کبھی میں نے واقعہ کئی دفعہ سنایا ہے، اگر آپ کو یاد ہو، وہ جو شاعرہ خنسا، بہت بڑی شاعرہ تھی عرب کی، جو مسلمان ہو گئی تھی، آج بھی اس کے جو ہے نا وہ بیروت میں اس کے جو سارا شاعری ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کے چاروں بیٹے تھے نا، جب لڑائی شروع ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ میرے بیٹوں، تم اپنے ملک پہ بھاری نہیں تھے، نہ تم پہ قحط آیا ہوا تھا، باوجود اس کے تم یہاں پر آئے ہو اور فارس کے آگے مجھے بھی کھڑا کیا۔ خدا کی قسم، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اس طرح ایک باپ کی بھی ہو، میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی اور تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، جاؤ آخر تک لڑنا۔ اور بیٹے، چاروں بیٹوں نے ایک ساتھ بانگیں سنبھالی تو دشمن پہ ٹوٹ پڑے تھے، اور چاروں شہید ہو گئے تھے۔ یہ خنسا کے بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اور یہ قادسیہ کی جب فتح ہوئی تھی نا، تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا، یعنی خط لکھ کے بھیجا، فتح کا اور تفصیل ساری بیان کی۔ اور ادھر حضرت عمر کا حال کیا تھا کہ جس دن سے قادسیہ شروع ہوئی تھی، ہر روز سورج نکلتے مدینہ سے نکل آتے اور کسی کی راہ تکتے تھے کہ کوئی قاصد آئے، کوئی پیغام لے کر آئے۔ ایک دن معمول کے مطابق گئے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے گھڑ سوار آیا، بڑھ کے اس کو پوچھا تم کدھر سے آ رہے؟ وہ بولا کہ میں اس طرح فارس سے آ رہا ہوں اور سعد بن ابی وقاص کا قاصد ہوں۔ تو اسے حالات پوچھنے لگے۔ اس نے کہا خدا کی قسم، اللہ نے ہم مسلمانوں کو فتح دی ہے۔
حضرت عمر کا حال دیکھیں، اس کے گھوڑے کی رکاب پکڑی ہوئی ہے، برابر اس کے ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں اور حالات پوچھتے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ شہر میں داخل ہوئے نا تو وہ حیران ہوا کہ میں جدھر جا رہا ہوں ادھر لوگ کہہ رہے ہیں امیر المومنین امیر المومنین۔ وہ ڈر گیا، کانپنے لگا، کہنے لگا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے تو گستاخی کر دی کہ میں گھوڑے کے اوپر تھا۔ تو فرمایا نہیں کوئی حرج نہیں، بس تم اپنی باتیں جاری رکھو، اپنی بات جاری رکھو، جب مجھے بتاتے جاؤ کیا ہوا۔ مطلب کہ گھر تک پہنچ گئے اور پھر مجمع عام میں فتح کی خوشخبری دی، اور اتنا ایک پورا اثر تقریر کی نا، اور وہ تقریر کا اینڈ صرف آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مسلمانوں میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا غلام ہوں۔ میں بادشاہ نہیں کہ تم کو غلام بنانا چاہوں، میں تو خود اللہ کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا بار میرے سر پہ رکھ دیا گیا، اگر میں اسی طرح تمہارے کام کروں تو تم چین سے گھروں میں سو، اس طرح تمہارا کام کروں کہ تم چین سے گھروں میں سو تو یہ میری سعادت ہے، اور اگر میری یہ خواہش ہو کہ تم میرے دروازے پہ حاضری دیا کرو تو میری یہ بدبختی ہے۔ میں تم کو تعلیم دینا چاہتا ہوں لیکن باتوں سے نہیں، عمل سے۔ کہاں گئے عمر، کہاں گئے عمر؟ آج ایک عمر بھی ہو تو لاکھوں پہ بھاری ہے۔ آج مسلمان بزدل ہے، بزدل، اس کے اندر بہادری ختم ہو چکی ہے، اسی لیے تو غیر قومیں اس کو ترنے والا سمجھ کے نوچ رہی ہیں۔ لیکن بڑے کہا کرتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ آج شیر کوئی نہیں، ہر گیدڑ ہی گیدڑ۔ تو سعد بن ابی وقاص نے جس وقت مدائن کو فتح کیا تھا تو آپ سوچیں کہ وہ کیا جگہ تھی، وہ کیا میں نے آپ کو بتایا جیسے انسانیت کی تاریخ میں بھی ایسا محل کسی کا نہیں ہوا جیسا کہ کسرا کا محل تھا۔ وہ محل اتنا عالی شان تھا، اتنا زبردست تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے اندر ہر طرف نوادرات، خزانے، تاج نوشیرواں کا، لباس، زریں، تلواریں، سونے کا گھوڑا تھا جس پہ چاندی کی زین کسی ہوئی تھی، اور چاندی کی ایک اونٹنی تھی جس پہ سونے کا پالات تھا، بیش بہا قیمتی پتھر۔ اونٹنی پہ جو سوار دکھایا گیا تھا وہ سر سے پاؤں تک جواہرات میں لدا ہوا، اور اونٹنی کی جو مہار تھی اس پہ یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ ایک فرش تھا جس کو ایرانی بہار کے نام سے پکارا کرتے تھے وہ لوگ، وہاں پہ بیٹھ کے وہ لوگ شراب پیا کرتے تھے، وہ بھی ایک امیزنگ چیز تھی۔ یعنی اتنا زبردست محل تھا، اتنی تو اربوں نے ایسی چیز نہیں دیکھی۔ ایون اس وقت کیا دیکھنی، آج بھی اگر آپ گوگل کریں، فارسی میں اس کو کہتے ہیں قصر کسرا، قصر مطلب محل، اردو میں کہتے ہیں طاق کسرا، تو الف قاف طاق کسرا۔ یہ محل آج بھی جو عراق کا دارالحکومت بغداد ہے اسے 37 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر واقع ہے۔ کسی زمانے میں یہ تھا مدائن، ایرانی شہنشاہوں کا دارالحکومت، آج سلمان پاک اس کا نام ہے۔ آج تک دیکھیں نا، آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ کیسے کھڑا ہوا ہے، اور کتنا بلند تھا، اس کی جو مطلب ہے بتائی نہیں کہ کیا میجرمنٹس تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج بھی ہم ایسی چیز نہیں دیکھتے، کیا وہ اس وقت ہوگا، اور وہ عربوں نے کہاں دیکھا ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا، جو کہ اتنی ساری چیزیں آج کی دنیا میں تو بہت ساری حسین و جمیل عمارتیں موجود ہیں، عرب، لوگوں نے تو وہاں سے نکلے ہی نہیں تھے کبھی۔
تو وہ سعد بن ابی وقاص جو اونی جبہ پہنے ہوئے تھے، اتنے بڑے محل جو میسمرائزنگ تھا، اس کے اندر فاتح کے طور پہ گھوم رہے ہیں. یہی وہ محل ہے جس میں کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجا تھا تو اس نے آپ کا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آج اسی کسرا کے محل میں یہ گھوم رہے تھے. کہاں سے اسلام شروع ہوا اور کہاں پہنچ گیا، کسرا کا محل. اور ان کے ساتھ سلمان فارسی تھے. اللہ اکبر. جو بھی فارس سے کے ہی تھے نا، یہ بھی جب انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی تو ان کے باپ نے ان کو بہت مارا تھا. یا وہ جو ایک غلام بن کے مدینہ میں تھے، وہ آج کسرا کے محل میں. اور پہلا کام جو وہ کرتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پر آذان دی جاتی ہے، اور شاہی تخت جو تھا وہاں پہ پڑا ہوا تو لوگ بھاگ بھوگ گئے. اب ظاہر ہے یہ اب وہاں پہ ممبر رکھا گیا، وہاں پہ جمعے کی پہلی نماز وہاں پہ پڑھی گئی. سب سے پہلے یہاں پہ جمعے کی نماز پڑھی گئی، اور اس کے بعد اس کو ایک ٹیمپرری طور پہ ایک کچھ عرصے تک مسلمانوں نے اس کو مسجد کے طور پہ یوز کیا. اب وہ پتا اس محل کی محرابے میں بغیر ستونوں کے، بغیر ستون کے، بغیر کوئی پلر، بغیر کوئی سرے کے، بس دیواروں پہ قائم ہے. اور محرابوں کی دونوں طرف راہداریاں، کمرے اور ہال تھے. یہ وہی محل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو کہا جاتا نا کسرا کے محل کے 14 کنکرے گر گئے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر پہ یہ سہرا ہے کہ انہوں نے یہ فتح کیا تھا، اور پھر فتوحات کا سلسلہ چلتا ہی گیا. حضرت عمر نے اس کے بعد ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا تھا عراق کا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت سعد نے ایک عرصہ تک مدائن میں قیام کیا نا تو ان کو لگا کہ یہاں کی آب و ہوا نے اہل عرب کا رنگ روپ بھی بدل دیا. ظاہر ہے جب ایسی لگژریس جگہوں میں آئیں گے تو پھر آہستہ آہستہ انسان وہاں کے رنگ ڈھنگ اپنانے لگتا ہے. تو حضرت عمر کو اطلاع دی تو انہوں نے حکم دیا کہ عرب کی سرحد میں کوئی مناسب جگہ تلاش کر کے ایک نیا شہر بسائیں. تو پھر اس لیے وہ چھوڑ کے، مدائن چھوڑ کے، تو انہوں نے شہر بسایا. کون سا جانتے ہیں آپ؟ ایک جگہ منتخب کی اور کوفہ کے نام سے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر عرب قبائل کو یہاں پر آباد کرا تھا. اس میں ایک عظیم الشان مسجد بنائی تھی جہاں پہ 40,000 نمازیوں کی گنجائش تھی، اور ایک عمارت بنائی تھی جو مسجد کے قریب تھی، جو بیت المال کی عمارت تھی، اور اپنا ایک گھر بنایا تھا اس کے پاس ہی. اور کچھ دنوں کے بعد بیت المال میں چوری ہو گئی تو حضرت سعد نے اس کی رپورٹ دارالخلافہ میں بھیجی عمر کو. تو انہوں نے حکم دیا کہ بیت المال کو مسجد کے ساتھ ملا دو تاکہ جب نمازی آئیں تو وہاں پہ آمد و رفت رہے گی تو بیت المال کا خزانہ بھی محفوظ رہے گا. تو انہوں نے یہ کیا تھا، اور ان کا جو مکان تھا بڑا عالی شان مکان بنایا تھا حضرت سعد نے، وہ بھی بازار کے تقریباً درمیان میں تھا، جس کی وجہ سے بڑا شور و غل آتا تھا، آپس میں بات کرنی بھی مشکل ہو جاتی تھی. تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے مکان کے سامنے ایک ڈیوڑی سی بنائی اور اس میں ایک پھاٹک سا لگوا دیا کہ لوگ آتے جاتے وہاں سے آئیں جائیں، جیسے پل سا ہوتا. تو جب حضرت عمر کو یہ اطلاع پہنچی تو اس خیال سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ آئیں اپنے کسی کام کے لیے اور ان تک نہ پہنچ سکے کیونکہ یہ گورنر ہے، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ جا کے اس کو آگ لگا دی جائے، اس ڈیڑھی کو، اس پھاٹک کو. چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی خاموشی سے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا. کوفہ جو تھا وہ پھر ایک فوجی چھاونی بن گیا تھا، یہاں تقریباً 1,00,000 فوج ہر وقت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جیسے آپ کو پتا ہے کہ حالات پھر کیسے ہوئے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عراق سے، یہاں سے، اور خاص طور پہ کوفہ سے کیا کیا چیزیں نکلیں اور کس طرح فساد نکلے.
جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان کی جو آپ نے پوری لائف ہسٹری پڑھی تھی تو فسادی کوفہ سے بھی تو آئے تھے اور مصر سے بھی. تو خیر یہ علاقہ ہمیشہ سے کچھ سازشیں ہیں اور وہ یہاں سے سر اٹھاتی رہی. تو ان لوگوں نے حضرت سعد کے بارے میں بھی شکایات حضرت عمر کو بھیجنی شروع کر دی. حتیٰ کہ ایک شکایت یہ تک بھیج دی کہ ان کو تو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی. حضرت عمر نے سعد کو بلا بھیجا کہ آپ آئیں اور رپورٹ کریں اور ان کے سامنے پوری چارج شیٹ رکھ دی. تو آپ کے خلاف جتنی شکایات تھیں سب کی سب کا آپ نے جواب دیا. حضرت عمر نے فرمایا میرا آپ کے بارے میں یہی گمان تھا, آپ واپس جائیں اور اپنا کام جاری رکھیں. تو انہوں نے فرمایا, سعد نے اس کا جواب دیا کہ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ میں ایسے لوگ میں واپس جاؤں جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ مجھے نماز بھی پڑھنی نہیں آتی, تو بس میں اب واپس نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے پھر الگ ہو گئے. انہوں نے کہا نہ مجھے یہ عہدہ چاہیے, نہ مجھے یہ سیاست چاہیے, نہ مجھے کچھ چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں عرب میں پہلا آدمی جس نے اللہ کے راستے میں تیر پھینکا تھا. خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جہاد کیا جبکہ ہمارا کھانا اس وقت صرف درختوں کے پتوں کے سوا کچھ نہیں تھا, اور ہماری حالت یہ ہو گئی تھی کہ بکریوں کے مینگنیوں کی طرح ہم پخانا کرتے تھے جس میں رطوبت کا نام بھی نہیں ہوتا. اب بنو اسد مجھے دین کے امور میں نصیحت کرتے ہیں, اب یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں. تو الگ ہو گئے تھے سیاست سے. پھر انہوں نے جب حضرت عثمان کا بھی زمانہ آیا تو اس میں بھی یہ الگ رہے, ساری سازشیں اور وہ کچھ ہوتی رہی. اس سے پہلے جو حضرت عمر نے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ 6 لوگوں کی جو شورا ایک بنائی تھی, ان کے اندر بھی یہ تھے. اور بلکہ حضرت عمر نے فرمایا تھا اگر خلافت کے لیے منتخب ہو سکے تو منتخب ہونا چاہیے ان کو, پھر لوگ ان کی خلافت سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ میں نے ان کو کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ سے الگ نہیں کیا تھا گورنری سے. یعنی مجھے کوئی ایسی ان کے خلاف شکایت نہیں تھی. اگر ان کو خلیفہ بنانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان 6 لوگوں کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ یہ وہ 6 لوگ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے, ان لوگوں سے. ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری مدینہ میں ہی گزاری. اور جب حضرت عثمان کا یہ ساری باتیں ہوئی ان کے خلاف تو انہوں نے فسادیوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی, لیکن پھر بھی بے تعلق رہے تمام ملکی معاملات سے. تو جب حضرت علی اور حضرت طلحہ اور زبیر ان کے مقابلے میں جو جنگ جمل ہوئی تھی اس کے لیے روانہ ہوئے تھے تو لوگوں نے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں, لیکن انہوں نے فرمایا نہیں, مجھے کوئی ایسی تلوار بتاؤ جو مسلمان اور کافر میں فرق کر سکے. تو کوئی جب ایسی تلوار ہی نہیں تو پھر کیسے میں تلوار چلاؤں. بلکہ ایک دفعہ خود ان کے بیٹے عمر بن سعد نے دیکھا کہ جنگل میں اونٹ چلا رہے ہیں, تو جب وہ گھوڑے پہ آ رہا تھا تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے سے فرمایا, اس کے سامنے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں اس سوار کے شر سے, یہ جو آ رہا ہے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. جب وہ بیٹا آیا تو اس نے کہا آپ تو اونٹ چرا رہے ہیں یہاں پہ اور لوگ ادھر بادشاہت اور حکومت کے لیے اپنی قسمتیں آزما رہے ہیں. یعنی لوگ وہاں پہ دیکھیں حکومتیں لے رہے ہیں, پاور میں آ رہے ہیں, لوگ آگے بڑھ بڑھ کے گورنریاں لے رہے ہیں, اس کے لیے لڑ بھی رہے ہیں, اور پھر وہ یہ کرنے لگے اور آپ ادھر اونٹ چرانے میں لگے. تو آگے سے فرمایا خاموش ہو جا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی, پرہیزگار
اور غنی کو یعنی جو ان چیزوں سے بے نیاز ہو اس کو محبوب رکھتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ان کو یعنی کوئی اس چیز سے نہیں تھی کہ مجھے بھی کچھ ملے، مجھے بھی کوئی عہدہ ملے، مجھے بھی کچھ ایسا چیز ملے. اب دیکھیں نا، بیٹا آ کے کہہ رہا وہ بیٹا ایسا تھا جو کہ ذرا جس کو کہتے ہیں کہ یعنی اس کو شوق تھا، یعنی جیسے ہوتا ہے ہر ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی عہدے کا شوق تھا. تو کہتے ہیں مجھے متقی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، غنی کو یعنی جس کے پاس ضرورت کے موافق ہو اور وہ اس کے بعد وہ پرواہ نہ کرے، اور پوشیدہ کو چھپا دے. سبحان اللہ. اور ان کو بعد میں جب حضرت علی کی بھی وفات ہو گئی تھی، شہادت ہو گئی تھی، تو حضرت معاویہ خلیفہ بنے. تو سعد بن ابی وقاص بزرگ صحابہ میں سے، چند بزرگ صحابہ میں سے ایک باقی تھے. تو معاویہ ان کے پاس آئے ہیں اور فرماتے ہیں آپ نے کیوں میری حمایت نہیں کی؟ تو فرمایا میں نے ایک بگولا دیکھا جس سے میں نے کپڑے سمیٹ لیے اور اخ اخ کہہ کے میں دور ہو گیا. تو معاویہ کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا میں نے تو قرآن میں یہ نہیں پڑھا اخ اخ، بلکہ میں نے تو قرآن میں پڑھا کہ جب دو فریقوں میں جھگڑا ہو جائے تو آپ آگے آئیں اور صلح کروائیں. تو سعد فرماتے ہیں میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں لڑوں کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ حضرت علی کے بارے میں. تو کہتے میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں لڑوں اس کے خلاف، تو میں ان کے خلاف تو لڑ ہی نہیں سکتا تھا. حضرت علی یعنی اتنی بڑی جرت تھی ان کی، حالانکہ اس وقت معاویہ خلیفہ تھے اور حضرت علی کی تو وفات ہی ہو چکی ہے. اس کے باوجود ان کی سائیڈ لی کہ میں ان کے خلاف کبھی نہیں لڑ سکتا، تمہارے ساتھ نہیں میں مل سکتا تھا کبھی. اللہ اکبر. اور ان کو ایسی چیزوں سے میں کوئی وہ نہیں تھی، بلکہ اپنی جو احادیث انہوں نے روایت کی ہیں نا انہی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایسی چیزوں سے جو فتنے والی چیزیں ہوں ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، دور رہتے تھے. کہ انہی سے وہ روایت بھی ہے کہ فتنوں کا ایک دور آئے گا جس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے. تو اس میں بھی یہی پتہ چلتا ہے ہمیں میسج کے فتنوں کے دور میں فتنوں سے دور رہا جائے، اور یہ فتنوں سے ہمیشہ دور رہنے والے تھے. اور یہ ایسے صحابی رسول ہے کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوا کریں. تو واقعی ان کی دعا قبول ہوتی تھی، بلکہ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف کوئی بد دعا نہ کر دے تو وہ کہیں قبول نہ ہو جائے، اس لیے لوگ ان کی بد دعا لینے سے ڈرتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، بخاری میں یہ روایت ہے کہ جب کوفہ سے شکایات آئیں تو حضرت عمر نے ایک بندے کو پہلے تحقیق کے لیے بھیجا تھا کہ تمام شکایات کے بارے میں پتہ کر کے. تو جو بھیجا بندہ تو وہ اس نے مسجدوں میں جا کے اعلان کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں مجھے بتائیں کون ہے جو سعد کے خلاف گواہی دے گا کہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں یہ صحیح ہیں. تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا. ایک مسجد میں وہ شخص جب گیا تو اسی طرح اعلان کیا تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا اور بولا میں سعد کے خلاف گواہی دیتا ہوں کہ اس نے ظلم کیا اور اس نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا. حضرت سعد نے جب یہ سنا تو اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کو اندھا کر دے، اس کو اندھا کر دے اور اس کو ایک لمبی عمر دے اور اس کو دردناک زندگی دینا. تو سعد کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بھی عرصے بعد تک بھی یہ بندہ زندہ رہا اور انتہائی بوڑھا ہو گیا تھا، آنکھیں ڈھلک گئی تھی، نابینا ہو گیا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑتا پھرتا تھا. تو لوگ اس کو لان تان کرتے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے، تو کہتا تھا یہ میرا حال اس لیے ہوا ہے
کہ مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک دفعہ ان کے سامنے حضرت علی اور حضرت زبیر کو کسی نے گالیاں دی ان کے سامنے، تو انہوں نے اس کو منع کیا، تو وہ کہنے لگا میں نہیں باز آتا، کیا کر لو گے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری خلاف بددعا کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اچھا تو تم اپنے آپ کو کون سا کوئی نبی سمجھتے ہو کہ تم بددعا کرو گے، تمہاری بددعا مجھے لگ جائے گی؟ تو کرنی ہے جو بددعا کرو، میں تو نہیں باز آتا یہ کہنے سے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمائے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ سعدمی نے ان کو برا بھلا کر ان کو گالیاں دی ہیں جن کی بھلائی تجھ تک پہنچ چکی ہے، اور تو نے ان کی بھلائی کو قبول کر لیا اور تیری رضا ان کے ساتھ ہے، اور اس کی گالم گلوچ نے تجھے ناراض کیا ہے، تو اس کو نشان عبرت بنا دے ان کے لیے جو اس کے بعد آنے والے ہیں، یعنی اس کے بعد کبھی کوئی صحابہ کو گالم گلوچ نہ کرے۔ لوگ اس زمانے میں شروع ہو گئے تھے اس طرح کی باتیں کرنی، تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی یہ بددعا ان کی ایسی رنگ لائی کہ خارش زدہ اونٹ تھا وہ اپنے باڑے سے بھاگ نکلا اور لوگوں میں داخل ہو گیا، لوگ ہٹتے چلے گئے اور وہ اونٹ سیدھا اس بندے کے پاس گیا اور اس کو اپنے پیروں تلے کچل دیا۔ تو ان کی بددعا بھی لگ جاتی تھی ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ انہوں نے مدینہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق ہے، وہاں پہ اپنے لیے گھر تعمیر کر لیا تھا۔ تو سمجھ لیں یعنی مدینہ کے آس پاس ہی انہوں نے بس اسی طرح تنہائی میں اکیلے میں زندگی بسر کی، اور بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع نہ کیا ہوتا تو میں رہبانیت اختیار کر لیتا۔ آخری عمر میں آ کے 80 سال سے اوپر تھوڑے ہو گئے تھے، تو بہت ویک ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی تھی، یہاں تک کہ 55 ہجری میں 55 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں نے جو اونی کپڑا جنگ بدر میں پہنا تھا اسی سے مجھے کفن دیا جائے، چنانچہ اسی پر عمل کیا گیا اور ان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ بعض امہات المومنین اس وقت زندہ تھی، انہوں نے حکم دیا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے، چنانچہ جنازہ ان کے حجروں کے سامنے لایا، ان کے حجروں کے سامنے تھا اور انہوں نے بھی نماز ادا کی، نماز میں شریک ہوئی، اور ان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ ان کا علم اتنا زیادہ تھا کہ ان کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جب سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کر دیں اس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے عبادت کا حال یہ تھا کہ عموماً رات کے آخری حصے میں مسجد نبی میں آ کر نماز پڑھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، شروع کی بات ہے جب شروع میں مدینے میں آئے تھے، تو ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی اور آپ نے فرمایا کاش کوئی نیک آدمی ہو جو آج میرا پہرا دے دے۔ اتنے میں کہتی ہیں کہ ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی سعد۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ عرض کی میرے دل میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے پہرا دوں تو میں حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعا دی تھی، اور ایک دن یہ سامنے سے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا یہ میرے خال ہے یعنی ماموں، مجھے کوئی اپنا ایسا ماموں تو دکھائے، کسی اور کا ایسا ماموں ہے جیسے میرا ماموں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کافی مالدار بھی تھے۔ ایک دفعہ آپ نے 5,000 درہم زکوٰۃ کے نکالے تھے اور 2,50,000 درہم اپنے وراثت میں چھوڑے۔ ہمیشہ انہوں نے فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعائیں کی تھی، اور کبھی بھی کسی بھی جھگڑے کے اندر جا کے نہیں حصہ لیتے تھے۔ کوئی پوچھتا بھی تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا دیتے تھے جو میں نے آپ کو ابھی حدیث بتائی ہے کہ میرے بعد ایک فتنہ آئے گا جس میں سونے والا، بیٹھنے والا، کھڑے رہنے والے سے اور اس طرح اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے ان کی سمجھ لیں کہ متعدد شادیاں ہوئی اور ان کی لونڈیاں بھی تھیں، لیکن 11 عورتوں سے ان کی اولاد ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد تقریباً یعنی ان کے بچے، بیٹے اور بیٹیاں تمام ملا کے کسی جگہ پہ 38 لکھا ہوا ہے، کسی جگہ پہ 39 بچے لکھا ہوا ہے کہ اتنے بچے تھے ان کے، جن میں سے بعض کہتے ہیں 19 بیٹے تھے۔ تو یعنی بہت زیادہ ان کی کثیر تعداد تھی اولاد کی۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام اسحاق تھا، اسی سے یہ ابو اسحاق ان کی کنیت پڑی۔ تو یہ تھے حالات سعد بن ابی وقاص کے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے میں سے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے، نے ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔